جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹے، جب کوئی شخص بیانہ دیتا ہے تو وہ بیانہ کی رقم وہ قرض ہوتی ہے، کیونکہ بحفاظت اس کا لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ اگر وہ معاملہ طے نہ ہو تو وہ ٹوکن، وہ بیانہ وہ قابل رد اور قابل واپسی بالحفاظہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں علماء فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص اب بیانہ لینے کے بعد وہ اپنا پلاٹ نہیں بیچنا چاہتا تو مشتری کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جو بیانہ دے چکے ہے وہ اس سے ڈبل وصول کرے۔ اور اسی طرح جو بائے اپنا پلاٹ بیچ رہا تھا اور آپ نے بیانہ کی رقم اس کو دے دی اور آپ نے انکار کر لیا لینے سے، تو اب اس بائے بیچنے والے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بیانہ کی رقم وہ سوخت کر دے یا واپس نہ کرے۔ ہاں البتہ اتنا اس کا اختیار ہے کہ مارکیٹ ریٹ کبھی کبھی اوپر نیچے ہو جاتی ہیں تو اس میں نقصان کا خطرہ ہو جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کا وہ پلاٹ جو کہ مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپے کا تھا، آپ نے اس کو 10 لاکھ بیانہ دے دیا، اب اس کے بعد آپ نے انکار کر لیا کہ میں یہ نہیں لیتا، تو اب وہ جو بائے ہے، جو بیچنے والا ہے، کیونکہ اس کا پلاٹ اس وقت 1 کروڑ کا تھا، جب آپ نے انکار کر دیا تو وہ پلاٹ کی رقم جو ہے گر گئی۔ مثال کے طور پہ 2 لاکھ اس کا ریٹ کم ہو گیا اور وہ اس کو نقصان ہو رہا ہے کہ آپ نے اس کا سودا منسوخ کر کے اس کے پہلے گاہک بھی طے کر دیے اور اس کی قیمت بھی اب نیچے گر گئی، جو اس کو اس وقت نقصان ہو رہا ہے۔ اور یہ نقصان اگر اتار چڑھو کے ساتھ فوراً پھر چڑھ جائے گا یا کم ہو جائے گا تو پھر تو اس کو واپس کر دینے چاہیے وہ پیسے بیانہ کے۔ لیکن اگر وہ نقصان مارکیٹ ویلیو میں اس کا کافی دیر رہے گا، جس سے اس کو پھر آگے پلاٹ بیچنے میں پھر وہ 1 کروڑ کی بجائے وہ اس کو مثال کے طور پہ 98 لاکھ میں بیچے گا، تو 2 لاکھ اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو وہ اپنے اس پیسوں میں جو اس نے ٹوکن لیا تھا 2 لاکھ اپنا نقصان کاٹ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ مارکیٹ ویلیو میں واقعتاً گر چکا ہو اور مزید اس کے گرنے کا خطرہ بھی آگے بڑھ رہا ہو اور اس کو نقصان آنے کا خطرہ ہو رہا ہو، تو ایک جواز کے درجے میں وہ اتنی رقم واپس کر سکتا ہے، لے سکتا ہے، جتنا اس کے اس فیصلے کو منسوخ کرنے کی صورت میں اس کے پلاٹ کی قیمت گر جائے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے پیسے لوٹا دے۔ لیکن مشتری کو جو سیلر ہے نا، جو سیلر ہے، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جو بیانہ کی رقم دے چکا ہے اور پھر اس کے بعد اس نے انکار کر دیا بیچنے سے، تو اس کی چیز ہے، وہ نہیں بیچنا چاہتا تو اپنی رقم آپ واپس لیں۔ اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے یا کیا نقصان ہے؟ کیونکہ رقم کے اندر تو کوئی کمی بیشی نہیں ہو رہی ہوتی فوراً، اس لیے اس کے اندر کوئی نقصان کا خطرہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو کرنسی ریٹ ہمیشہ چڑھتے گھٹتے رہتے ہیں، جیسے سونا چاندی کی قیمت ہے۔ ایک چیز کی اور ایک ثمن میں یہی فرق ہے۔ تو بہرحال آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈبل کر کے لیں، اور یہ پھر بعض علماء کے نزدیک یہ قرض پر ایک قسم کا نفع اٹھانا ہوگا جو کہ سود کے حکم میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر، اور شریعت مطہرہ کے مطابق ہم سب کو اپنی بیوات، اپنے تمام کاروبار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔